السلام علیکم ویورز، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر اقبال ولاگز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں خیریت سے ہوں۔ آج کا ویڈیو تھوڑا پریشانی والا ہے کیونکہ میں کل سے تھوڑا ڈپریس ہوں، تھوڑا پریشان ہوں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی تو اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو اس کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ میری فیملی اور میرے فرینڈ ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دکھ سکھ بانٹ لوں، تو تاکہ مجھے کچھ تسلی مل جائے گی۔ اور اس ویڈیو میں کچھ اگر میں کسی چیز میں کوئی غلط ہوں تو آپ مجھے ایڈوائز کریں گے، اور اگر کچھ اور ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ تو مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے اور میں آپ کی محبتیں چاہیے آپ کی۔ تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے کچھ کل فائن ملا ہے، تو اس کی وجہ سے میں کل بہت ڈپریس ہوا ہوں۔ آج پیپر لیا ہے تو میری تھوڑا طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ وہ فائن چھوٹا موٹا نہیں تھا، وہ بہت بڑا فائن تھا۔ تو اس کے لیے برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ہم اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں، ہم لیبر لوگ ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہی ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ تو دل برداشتہ ہو چکا تھا میں، تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ مجھے رہنمائی دیں اور میرے لیے دعا کریں۔ کل میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، تو میں جب کمپنی میں واپس آیا تو واپس آ کے جیسے ہی میں نے کمپنی میں گاڑی کھڑی کی تو مجھے اپنے گیٹ میں بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا کہ یہ ایک پیپر ہے اور اس پیپر پہ سائن کر دیں۔ اب میں تو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آ چکا تھا، تو چلو بھائی آج کا ڈیوٹی ختم ہوا، آج شام کو جا کے ریسٹ کریں گے، چلو کل کا دیکھی جائے گی کل کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جب میں گیٹ میں پہنچا تو مجھے ایک پیپر تھما دیا گیا۔ تو وہ پیپر کیا تھا سر جی؟ اس میں پیپر یہ تھا کہ مجھے ایک 800 درہم کا فائن آیا تھا۔ تو وہ فائن تھوڑا زیادہ بڑا ہے میرے لیے، تو تھوڑا دل ٹوٹ گیا۔ پورا دن ڈیوٹی کر کے آیا، تو یہ فائن بہت بڑا تھا میرے لیے، تو دل ٹوٹ گیا تھا۔ تو چلو میں نے کہا اب کیا کریں، دینا تو پڑے گا، لیکن دل میں بھی دکھ ہے۔ تو فائن ہمیں ملا جی 800 درہم کا، جو پاکستانی روپیز آج کل بنتے ہیں 34,000 روپیز پاکستانی، جو کہ ہم جیسے ایک مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیوں پورا مہینہ ہم محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے اتنے پیسے اکٹھے کر کے فیملی کو بھیجنا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر ادھر اپنا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، لیکن شیئر کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ فائن تو مجھے مل گیا، فائن میں نے لے بھی لیا اور بھرنا بھی پڑے گا، بھرنے کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہے۔ لیکن مقصد ایک اور یہ تھا کہ اگر مجھے فائن ملا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میں صحیح ہوں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، میں ڈرائیو صحیح کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ لیکن اگر جس نے مجھے فائن دیا ہے وہ پولیس والا ہے، جو بھی ہے، CID ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میری طرف سے تو میں صحیح بول رہا ہوں، لیکن وہ جو ہیں انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، وہ جو انہوں نے مجھے فائن دیا وہ غلط نہیں ہو سکتے، تو ممکن وہ صحیح ہوں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے ہر آدمی اپنی جگہ میں بولتا ہے جی میں صحیح ہوں، لیکن اگر مجھے یہ فائن ملا ہے تو مجھے اب اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اگر مجھے یہ فائن ملا ہے تو میں غلط ہوں، میری کہیں نہ کہیں مسٹیک ضرور ہوگی۔ تو میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی غلطی ماننے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا اپنی غلطی ماننے سے۔ انسان
ہمیشہ وہی رہتا ہے، بلکہ اس کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے اور غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے۔ تو مجھے اگر یہ 800 کا فائن ملا ہے، اس میں گورنمنٹ کی کسی کی کوئی نہیں ہے، یہ میری ہی غلطی ہے، میری ہی مسٹیک ہوگی۔ لیکن میں تو سوچتا ہوں کہ میں صحیح ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ود آؤٹ رولز جا رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم رولز فالو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم غلط ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کی بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے، ان کی بات بھی ماننی چاہیے، کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہر انسان کا نظریہ الگ ہوتا ہے، میرا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، لیکن آدمی کو دوسرے کے نظریے سے بھی سوچنا چاہیے، ہمیشہ اپنے نظریے سے نہیں سوچنا چاہیے۔ کیوں کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچے گا تو اس کو سمجھ آئے گا کہیں نہ کہیں یہ لوگ صحیح ہیں اور میری رہنمائی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ فائن مجھے دیا گیا ہے تو میری رہنمائی کے لیے ہی دیا گیا ہے، تو اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر میں کہیں غلط ہوں اور مجھے جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، سو دیٹ کہ میں نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی مسٹیک نہ کروں، تاکہ میں ایک ڈرائیور ہوں، روڈ پہ چلتا ہوں، کہ میری وجہ سے کسی اور کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی اور کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے ایڈوائس لوں گا، آپ مجھے رہنمائی کریں گے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا بھی کریں گے کہ مجھے اللہ صحیح طریقے سے چلنے کی ہمت دے، طاقت دے، اور ہر انسان سے صحیح طریقے سے رہنے کی توفیق دے، اور مجھے اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنے کی ایک طاقت دے، ایک ہمت دے، تاکہ میں اپنی غلطی کو غلطی سمجھوں، اور اس غلطی کو یہ نہیں ہے کہ دوبارہ دہراتا رہوں، اس غلطی سے سبق حاصل کروں اور اس غلطی سے انسانوں کو سکھ دوں، تاکہ اس سے میں سبق حاصل کر کے دوسروں کے لیے سکھ کا ایک سبب بنوں، تو دوسروں کے لیے ایک نصیحت بنوں کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، مجھے اتنا بڑا فائن ملا ہے، اور میں نے نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو دوسرے میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے ڈرائیور بھائیوں کو بھی ایک سبق مل جائے گا کہ اس بھائی کو کچھ غلطی کی ہے تو یہ فائن ملا ہے، تو ہم کو بھی ایک کیئرفل ہو کے ڈرائیو کرنی چاہیے، اور اپنی بھی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دوسروں کی زندگی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو بھائیوں، یہ 800 درہم کا فائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے جی، یہ ہے 800 درہم کا فائن جو مجھے ملا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف دبئی کی طرف سے ملا ہے، یہ یہاں سے مجھے ملا تھا، جو میں شاید غلطی سے ڈرائیو کر رہا تھا، تو مجھے یہ نصیحت کے لیے، گورنمنٹ کو کسی کو فائن دینے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں، ہم لوگ صحیح سے کام کریں۔ اگر ہم لوگ صحیح سے کام کریں گے تو ہم کو کسی جگہ سے کچھ فائن نہیں ملے گا، ہم کو کسی بھی رولز کی وائلیشن کرنے سے ہی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کچھ نہ کچھ پنشمنٹ ملتی ہے۔ یہ پنشمنٹ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کو صحیح کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو ہم کو ہر رولز، چاہے اپنی کنٹری میں ہوں چاہے دوسری کنٹری میں ہوں، رولز کو فالو کرنا چاہیے، اور ہر کام صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو ایسے لیٹر ملتے رہیں گے، ایسے پیپر ملتے رہیں گے جو آپ کے دکھ کا باعث بنیں گے۔ تو دوستو، آپ صحیح طریقے سے ڈرائیو کریں، اور ہمیشہ کیئرفل ہو کے ڈرائیو کریں، تاکہ آپ کی زندگی بھی سلامت رہے اور دوسروں کی زندگی بھی سلامت رہے، اور تاکہ ایسا کوئی فائن نہ ملے آپ کو۔ یہ بہت بڑا فائن ہے، اس سے ہم اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، آپ لوگ دیکھیں اور میرے سے نصیحت حاصل کریں، اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ میرا اگر برا ٹائم چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، اور آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں، اور سب لوگوں کے لیے دعا کریں، کہ تاکہ ہم لوگ ایک اچھے طریقے سے اور اچھے لائف سٹائل سے زندگی گزاریں، اور نہ کوئی مسٹیک کریں۔ اگر مسٹیک کر لی ہے، انسان ہے، انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، انسان سے ہی مسٹیک ہوتی ہے، تو انسان کو اس غلطی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ غلطی کو ایکسیپٹ کرنا کوئی ایک ذو معنی بات نہیں ہے، غلطی کو ایکسیپٹ کرنے سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم اس کو اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر انسان نے غلطی تسلیم کر لی
اور اس سے وہ سبق حاصل کرے گا اور اس کو وہ سدھارنے کی ہی کوشش کرے گا. اگر وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا تو اس کو اس کی چھپانے کے لیے کوئی اور جھوٹ بولنا پڑے گا, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کوئی اور جھوٹ بولنا پڑے گا, تو آدمی کو جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولنا پڑے گا. تو اس کو بار بار ہزیمت, ہمیشہ دوسروں کے سامنے اپنی آنکھیں جھکانا پڑیں گی. لیکن اگر آپ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی ہے, مان لی ہے, تو آدمی کو ایک ہی بار شرمندہ ہونا پڑے گا, لیکن بار بار اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن جو آدمی آپ سے کویسچن کرتا ہے, کچھ بات کرتا ہے, تو اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی چپ کر کے اگر اپنی غلطی برداشت کر رہا ہے تو بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اور یہ انشاءاللہ آگے سے یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا, اس چیز کی امید رکھنی چاہیے. تو دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو جو میرے دل میں تھا, اب میں نے آپ کے لیے شیئر کیا ہے. تو اس میں اگر کدھر غلط ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں گے اور آپ مجھے نصیحت بھی کریں گے. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا, ویڈیو پوری دیکھیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا. تو اوکے, اللہ حافظ.